تو اب ہم بات کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر تیسرے پہلو سے. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس پر جو پہلے دو پہلوؤں سے بات کی گئی اس میں واضح کر دیا گیا. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ محمد نہ صرف آخری نبی ہے بلکہ آخری رسول تھا. محمد کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول. اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور کوئی اسے مانتا ہے تو اسے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں تک کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے کسی قسم کی دلیل جو ہے وہ نہیں لی جائے گی، دلیل مانگی بھی نہیں جائے گی، اس کی بات نہیں سنی جائے گی. بہرحال یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اور اب ہم بات کریں گے تیسرے پہلو سے، اور تیسرے پہلو سے بات جب ہم کریں گے تو اس کو سب سے پہلے ہم آئیں گے بنیاد کی طرف. یعنی کہ اسی قرآن سے، جو قرآن ان ملاٹوں کے خود کو مسلمان کہلوانے والوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جسے یہ اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جسے اپنے لیے حجت مانتے ہیں، اسی قرآن سے ان کے اوپر حجت کی جائے گی کہ اس قرآن میں بالکل واضح طور پر کہا گیا کہ نہ تو محمد آخری نبی تھا نہ محمد آخری رسول تھا، یہاں تک کہ محمد تمہارا رسول تھا ہی نہیں. یعنی یہ قرآن جسے یہ اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، اسی قرآن سے ان کے اس عقیدے کی اس بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے. ان کے اس عقیدہ جو کہ دجل عظیم ہے اس کو چاک کر کے رکھ دیا جائے گا. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ جو ہے وہ العلیم ہے. اللہ کیا ہے؟ العلیم ہے. اللہ العلیم ہے. العلیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ جو ہے وہ مکمل ہر لحاظ سے علم رکھ رہا ہے، علم میں سب سے ٹاپ پر ہے. اللہ جو علم میں سب سے ٹاپ پر ہے. پھر نہ صرف العلیم ہے بلکہ العزیز العلیم ہے. یہاں پر پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا العزیز. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. العزیز یعنی کہ الف لام ال جمع، یہ عزا اور آگے یہ اور پھر زے. ٹھیک ہے جی. عزیز، عزیز جو ہے یہ ہے عزا سے. عزا ضد ہے ذلہ کی. ٹھیک ہے جی. عزا ضد ہے ذلہ کی. عزا کسے کہتے ہیں؟ عزا کہتے ہیں بلندی کی طرف جانے کو، پیک کی ہائٹ کی طرف، بلندی کی طرف. یعنی کہ کام کرتے ہیں تو بلندی اس میں کیا ہے؟ پرفیکشن. اور ذلہ کسے کہتے ہیں؟ ذلہ کہتے ہیں پستی کی طرف جانے کو. ٹھیک ہے جی. جی. اذلہ یا صرف ذلہ کر دیں ایک ہی بات ہے. ذلہ کہتے ہیں، ذلہ زے والا نہیں، زال والا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کو تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں. یہ ذلہ، ذلہ کہتے ہیں پستی کو. کسے کہتے ہیں؟ پستی کو. پستی. اور عزا بلندی کو. بلندی کو. عزا بلندی کو اور ذلہ پستی کو. تو عزیز عزا سے ہے. عزیز کا معنی کیا ہے؟ درمیان میں یہ آتی ہے. عزیز کا معنی ہے کہ مسلسل بلندی کی طرف جانا. مسلسل بلندی، جتنا بلندی پر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ وہ کام جیسے سے کرتے جاتے ہیں، پرفیکشن کی طرف آگے ہی آگے بڑھتے ہیں، آگے آگے بڑھتے ہیں، ہر لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں، پرفیکٹ اوپر ہی اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ نقصان میں جانے کی بجائے فائدے میں جاتے ہیں، فائدے کی طرف. اور فائدے میں آپ یہ نہیں کہ اگر پہلے دن آپ نے جو ہے آپ کو یعنی اتنا فائدہ ہوا تو اگلے دن بھی اتنا ہوگا، اس سے اگلے دن بھی اتنا نہیں، بلکہ عزا فائدے کی طرف جانا اور عزیز مسلسل فائدے کی طرف بڑھنا. یعنی دن بدن فائدہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. ہر قدم قدم پر بڑھتے جا رہے ہیں، قدم قدم پر. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. تو اسی سے ہے عزیز. عزیز، عزیز کا معنی کیا ہے؟ مسلسل بلندی کی طرف جانا. مسلسل بلندی، یہ فزیکلی بلندی نہیں، صرف ہر طرح کی بلندی.
جسے کہ آپ پستی سے سمجھ سکتے ہیں، پستی اس کی ضد ہے، یہ پستی کی ضد ہے. مسلسل جو ہے وہ، اب یہ صرف عزیز نہیں ہے بلکہ العزیز ہے، یعنی جتنے بھی اس طرح کے ہیں ان کو اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے ٹاپ پر جو آئے گا وہ ہے العزیز، وہ ہے اللہ. اللہ ہے العزیز. العزیز کون ہے؟ اللہ ہے العزیز، اللہ العزیز. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نہ صرف العزیز ہے بلکہ الحکیم بھی ہے. یہ دیکھیں الحکیم، جی الحکیم. الحکیم وہی شروع میں الف لام اور آگے حکم اور درمیان میں جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. حکم کیسے کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو. مثال کے طور پر کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے. یعنی حکم کہتے ہیں، غور کیجئے گا، حکم کہتے ہیں کیا، کب، کہاں، کیسے، کتنا، کس لیے، جی وغیرہ وغیرہ. یعنی جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات کا ہونا کہتے ہیں حکم، جسے آسان الفاظ میں کہتے ہیں فیصلہ. فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کہتے ہیں نہیں یہ کہاں رکھوں، تو آپ بتاتے ہیں نہیں یہاں رکھو. کہاں کا جواب آیا نا؟ جی. کیا کرنا ہے؟ فلاں کام کرنا ہے، تو کیا کا جواب آیا نا؟ جی. اسے کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ. یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، کون سا ٹھیک ہے، کون سا یا کیا، جواب آیا نا؟ جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں حکم. اور اس کے اندر آ جاتی ہے یہ آ جائے تو یہ بن جاتا ہے حکیم. حکم سے بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہو گیا حکم، اور جمع یہ آ جائے تو یہ برابر ہو جاتا ہے حکیم. حکیم کا مطلب کیا ہے؟ وہی درمیان یہ آئے. یہ آپ پہلے بھی واضح کیے، یہ تسلسل کے لیے ہوتی ہے، تسلسل کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تسلسل، آگے بڑھتے ہیں. حکیم مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے، کب کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس طرح آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں، کب، کہاں، کیسے، کتنا، کیوں، کب، کہاں، کیسے، کتنا، کس لیے، ان سوالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. اب اللہ کیا ہے؟ صرف الحکیم نہیں. اب حکیم تو یہ آپ کا، اب جتنے بھی حکیم ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے، ان میں دیکھا جائے المخصوص کون ثابت ہوتا ہے، تو جو مخصوص ثابت ہو جائے، یعنی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے، جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے، جس کے فیصلے میں ایک رائی برابر بھی ہیر پھیر نہیں، جس کے فیصلے میں، یعنی جو اگر ایک حرف کا بھی استعمال کرتا ہے تو ویسا ہی کرتا ہے جیسا کیا جا سکتا ہے، اس میں رائی برابر بھی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے. جی پرفیکشن ہے. تو صرف حکیم نہیں ہے بلکہ الحکیم ہے. حکیم نہیں بلکہ الحکیم ہے. جتنے بھی حکیم ہیں ان میں سے دیکھیں جو ٹاپ پر آتا ہے تو وہ ہے اللہ. اب اللہ صرف الحکیم نہیں ہوا بلکہ اللہ ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا اللہ. دیکھیں اللہ العزیز ذو الحکیم. ٹھیک ہے جی. العزیز الحکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی حکمہ میں جتنا اوپر سے اوپر یعنی کہ جا سکتے ہیں. حکمہ میں یعنی کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں رکھوں، یہ
کہاں رکھیں یا کہاں رکھوں؟ تو العزیز الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بتانا جہاں سے رائی برابر بھی نہ ادھر رکھ سکتے ہیں نہ ادھر رکھ سکتے ہیں، یعنی بالکل عین وہاں جہاں رکھنا ہے، ایک بالکل جو ہے نا ایک رائی کا بھی فرق نہ ہو ادھر ادھر نہ، ٹھیک ہے نا؟ جی رائی برابر کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب العزیز الحکیم آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ اب کون ہے العزیز الحکیم؟ اللہ العزیز الحکیم ہے، یعنی اللہ جو ہے جو بھی کر رہا ہے، اللہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے کہ اس میں رائی برابر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، رائی برابر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سب سے ٹاپ پر جہاں بیسٹ سے بیسٹ ہے وہاں رکھ رہا ہے، اس میں رائی برابر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایسے نہیں ایسے ہو سکتا تھا یا کیا جا سکتا ہے، نہیں۔ اگر آپ اس میں رائی برابر بھی تبدیلی کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، اوپر تو ہو ہی نہیں سکتا، نیچے کر سکتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کا کام نہیں رہے گا، وہ اللہ کی بات نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ اب پھر اللہ کیا صرف العزیز الحکیم ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ غور کریں، اللہ العلیم العزیز الحکیم ہے، یعنی کہ اللہ العلیم العزیز الحکیم، یا اس کو بھی چھوڑیں، اللہ جو ہے غور کیجئے گا، اللہ العزیز ذو العلیم الحکیم، ٹھیک ہے جی؟ اللہ العزیز العلیم الحکیم مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے، جو اللہ علم کا استعمال کر رہا ہے، اس میں رائی برابر بھی کوئی خامی کجی کوتاہی نہیں ہے۔ پھر اللہ جہاں پر جتنا جیسے اس علم کا استعمال کر رہا ہے اس میں بھی رائی برابر بھی کسی قسم کی خامی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے جو لفظ، اگر مثال کے طور پر دیکھیں، غور کریں، اللہ نے کوئی کام کیا تو ظاہر بات ہے علم سے کیا، اس علم کا پرفیکٹ استعمال کیا، اتنا پرفیکٹ استعمال کیا، اتنا پرفیکٹ استعمال کیا کہ اس سے پرفیکٹ ہو، یعنی جو پرفیکٹ کی ٹاپ ہے، جس سے اوپر کچھ نہیں، جو انتہا ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب اگر کوئی اس میں تبدیلی کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ اسے اوپر لے جا سکتا ہے یا پھر نیچے ہی لے کر آئے گا؟ جی نیچے ہی آئے گا۔ جب آپ میرے پر بھی انتہا پر ہیں تو آپ نیچے ہی آ سکتے ہیں نا؟ جی آپ جہاں پر ہیں آپ رائی برابر بھی یہاں سے دائیں یا بائیں نہیں ہو سکتے، آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے، جہاں ہیں یہیں آپ کو ہونا چاہیے، یہ پرفیکٹ جگہ ہے۔ اگر رائی برابر بھی دائیں ہوتے ہیں تو آپ یہ پرفیکٹ جگہ نہیں رہے گی۔ اب اللہ نے جو شاید جہاں استعمال کی اس کو رائی برابر بھی آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر، یعنی اوپر تو آپ لے جا نہیں سکتے، نیچے نہیں کر سکتے۔ وہ ہر لحاظ سے ٹاپ پر ہے، وہ اپنے دائیں لحاظ سے بھی ٹاپ پر ہے، بائیں لحاظ سے بھی ٹاپ پر ہے، آگے کے لحاظ سے بھی ٹاپ پر ہے، پیچھے کے لحاظ سے بھی ٹاپ پر ہے، ویسے بھی وہ ٹاپ پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوپر کے لحاظ سے کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ بالکل، ایک ایک بات کلیئر ہو گئی۔ یہ بات کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ یہ بات اس لیے سامنے رکھی کہ جو بھی ختم نبوت کے دعوے دار ہیں، کیا وہ مانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، حاضر قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے؟ مانتے ہیں نا؟ جی مانتے ہیں نا یہ لوگ؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ اگر تو یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے تو پھر قرآن کو العزیز الحکیم ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ العزیز العلیم الحکیم ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اگر کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس لفظ کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، اس لفظ کو آگے اور پیچھے نہیں کیا جا سکتا،
قرآن میں جو ترتیب الفاظ کی استعمال ہوئی، جس لفظ کو جہاں رکھا گیا اسے نہ وہاں سے رائے برابر بھی آگے کیا جا سکتا ہے، نہ ہی رائے برابر پیچھے کیا جا سکتا ہے، یا نہ نیچے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی یعنی قرآن کے اندر، اس قرآن کے اندر اللہ نے جو لفظ جہاں استعمال کیا وہی اس کا پرفیکٹ مقام ہے، اس سے رائے برابر بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. جتنے الفاظ استعمال کیے، اگر مثال کے طور پر دو الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے وہ فرق رکھا ہے تو وہ فرق لازم تھا، اس لیے رکھا ہے. اگر اس کو نظر انداز کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو اللہ اسے نظر انداز کر دیتا. اگر اللہ نے اسے نظر انداز نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر نظر انداز کریں گے تو فرق پڑے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. یعنی قرآن میں جو ترتیب ہے، جو الفاظ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے دو ایک ہی طرح کے لفظ ہیں لیکن ان میں چھوٹا سا فرق ہے، اس فرق کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ اس فرق کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کریں، اعلان کریں کہ اللہ العلیم العزیز الحکیم نہیں ہے. اللہ العزیز العلیم الحکیم نہیں ہے. العزیز تو بہت دور کی بات ہے، اللہ العلیم الحکیم نہیں ہے. العلیم الحکیم تو بہت دور کی بات ہے. آپ یہ کریں اللہ علیم الحکیم بھی نہیں ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. اللہ العلیم الحکیم ہی نہیں ہے. العلیم الحکیم تو دور کی بات ہے، صرف علیم الحکیم بھی نہیں ہے. جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ علیم. جی بالکل بالکل کلیئر ہو رہا ہے. اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو ختم نبوت کے بڑے دعوے دار ہیں، اب ہم ان کے اوپر واضح کریں گے کہ یا تو تم سچے ہو یا قرآن سچا ہے. اگر تم سچے ہو تو قرآن جھوٹا ہے. تم سچے ہو تو اللہ العزیز العلیم الحکیم ہی نہیں ہے. جی، اللہ کا علم ناقص ہے، جی اللہ میں حکمہ نہیں ہے، اللہ تو بلنڈر کرتا ہے، اللہ تو خرابیاں کرتا ہے، اللہ تو تباہیاں پھیرتا ہے، اللہ کو نہ اللہ کے پاس علم، نہ علم کا استعمال جانتا ہے. اور اگر اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو تم لوگ سچے نہیں ہیں. تمہارا عقیدہ ختم نبوت یہ بہت بڑا بت ہے، فراڈ ہے، دجل ہے، فریب ہے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس میں حق کی رائے بھی نہیں ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. کیوں کہ ذرا غور کیجئے گا. جب آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ العزیز العلیم الحکیم ہے، کیونکہ اللہ العزیز العلیم الحکیم ہے، تو ظاہر بات ہے قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے. جب قرآن اللہ نے اتارا ہے تو ظاہر بات ہے پھر قرآن بھی العزیز العلیم الحکیم ہے. ایسا ہی ہے نا؟ قرآن میں جو لفظ جہاں استعمال کیا گیا، جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، اگر کوئی رائے برابر بھی فرق رکھا گیا تو اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ فرق کو نظر انداز کرتے ہیں، اگر آپ ترتیب کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فسق کرنا. اور اسی قرآن میں کہا گیا کہ جو فاسق ہے ان کے لیے ہدایت ہے. یعنی ظاہر بات ہے جب آپ بات کو بدل دیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے، ہدایت ملے گی نہیں. جی نہیں ملے گی. یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو اب آگے بڑھتے ہیں. آگے اس کو ہم نے واضح کیوں کیا؟ اس کو واضح ہم نے اس لیے کیا کیونکہ قرآن میں 5 الفاظ جب نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جب نبیوں کا ذکر کیا گیا، جب بات کی گئی ہے نبوت کے اوپر، تو 5 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے نبیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. نمبر 1 لفظ آ جاتا ہے نبی. لفظ آ جاتا ہے نبی. نمبر 2 لفظ آ جاتا ہے، لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں. لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں. نمبر 3 لفظ آ جاتا ہے انبیاء. کیا آ جاتا ہے؟ انبیاء. نمبر 4 لفظ آ جاتا ہے نبیون. ٹھیک ہے جی. جی. نمبر 5 لفظ آ جاتا ہے نبیین. ٹھیک ہے جی. یہ ہو کتنے الفاظ ہیں؟
5 الفاظ ہیں. 5 الفاظ ہیں. کسی بھی مسلمان کو چیلنج ہے قرآن میں تلاش کر لے کوئی چھٹا لفظ نکال کے دکھائے جب نبی کا ذکر ہو رہا ہے, نبیوں کا. نبی یعنی یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو, ان میں کوئی چھٹا لفظ نکال کے دکھائے. ہاں ایک لفظ ملے گا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبوہ. وہ کیا ہے؟ نبوہ. نبوت, یہ نبوہ. ٹھیک ہے جی. جی. وہ لفظ نبوہ, لیکن وہ لفظ نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. بہرحال وہ بات کی بات ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن قرآن میں آپ کو یہ 5 الفاظ ملیں گے. قرآن میں آپ کو یہ 5 الفاظ ملیں گے. 5 الفاظ ملیں گے, چھٹا لفظ نہیں ملے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, لفظ نبی اس کے معنی کیا ہے؟ نبی بنا ہے نبا سے, جو کہ نون اور بے, یا اس کو ایسے کر لیں, نون اور بے, نابا. نابا, نبا کسے کہتے ہیں؟ نبا کے معنی کر دیے جاتے ہیں خبر. کیا کیے جاتے ہیں معنی؟ خبر. خبر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبا کے معنی خبر ہیں تو پھر اللہ عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا, اللہ اعلی علیم ثابت نہیں ہوتا. کیسے؟ کیونکہ خبر جو ہے لفظ قرآن میں آلریڈی موجود ہے. سورہ الکہف اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی اور قرآن میں بہت سارے مقامات لفظ خبر آیا ہے. ٹھیک ہے, لفظ خبر آیا ہے. خبر آیا ہے. اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر لفظ خبر کیوں قرآن میں استعمال کیا گیا؟ پھر نبا کی جگہ خبر استعمال کرنا چاہیے تھا, یا پھر خبر کی جگہ نبا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ جی جی. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر 2 الفاظ بے شک ملتے جلتے ہیں, ان میں تھوڑا سا فرق ہے, آپ اس تھوڑے سے فرق کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یہاں تو 2 ڈیفرنٹ الفاظ ہیں. نبا الگ ہے, خبر الگ ہے. دونوں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. بے شک معنی ان کے ملتے جلتے ہوں, لیکن الفاظ الگ ہیں. کیا معنی ہے؟ فرق کیا ہے نبا اور خبر میں؟ نبا کہتے ہیں وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور خبر کہتے ہیں وہ علم جو کچھ انسانوں کے پاس نہیں اور کچھ کے پاس ہے, جن کے پاس ہے. جب ان کی طرف سے جن کے پاس نہیں, ان کے پاس وہ علم آتا ہے, وہ خبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. نبا کہتے ہیں وہ علم جو خالصتاً اللہ کے پاس ہے, صرف اللہ کے پاس, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جب وہ علم اللہ سے انسان کی طرف آتا ہے تو وہ نبا کہلاتا ہے. یعنی وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. خبر وہ علم جو انسانوں میں سے کچھ کے پاس ہے, کچھ کے پاس نہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ خبر کہلائے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے جی؟ جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو گیا. یہ ہے, یہاں آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا نبا اور خبر میں فرق کیا ہے. اچھا, اب نبا کے معنی کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. نبا معنی کیا ہے؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے جی؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں. اور اس کے آگے آ جاتا ہے یہ نبا جمع یہ, تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ نبی. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ خود ہی کے لیے. اس کے لیے خود ہی کے لیے. خود ہی کے لیے. یعنی نبی کا معنی بنتا ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. مطلب یہ غور کیجئے گا, نبی یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ نبا کا معنی کیا؟ وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ خود ہی, کون خود یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے علاوہ یہ علم کسی کے پاس نہیں؟ اللہ کے علاوہ کو دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں.
اس وجہ سے لفظ نبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے جو بات کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ علم میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جی ظاہری بات اللہ یہ دعویٰ کر بھی سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ واقعتاً اللہ، یہ علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، جو علم اللہ کے پاس ہے۔ جی اب یہ سوال یہ پتا یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا علم ہے؟ کون سا علم ہے؟ تو وہ میرے پیر بھی وہ علم یہ ہے، پہلے تو یہ جان لیں اس کو جاننے کے لیے کہ انسان جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہ خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے انسان سے۔ جی خطاب کیا جا رہا ہے انسان سے۔ انسان سے۔ انسان کا معنی کیا ہے؟ وہ جو خود اپنے آپ کو مکمل طور پر بھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے دنیا میں کیوں لایا گیا، میرا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے۔ تو یہی تو وہ علم ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، کہ بھائی آپ کو خلق کیوں کیا گیا، کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ جسے کہتے ہیں ہدایت، رہنمائی، جسے کہتے ہیں رہنمائی، نبی اپنا ہدایت، رہنمائی۔ اور نبی آ کر کیا کرتا ہے؟ نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مقصد ہوتا ہے انسانوں کی رہنمائی کرنا، یہ بتانا آ کے کہ تمہیں دنیا میں کیوں لایا گیا، کیسے لایا گیا، مقصد کیا ہے، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا، کس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کس میں تمہارے لیے نقصان ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یعنی کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ، رہنمائی کرنا۔ یوں لفظ نبی جو ہے اگر اس کا اور آسان معنی کیا جائے، آسان سے آسان معنی کیا جائے، جو معنی آسان بنتا ہے وہ بنتا ہے، اردو میں کہتے ہیں رہنما۔ نبی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رہنما۔ نبی کا معنی بنتا ہے رہنما۔ جی رہنما، جی نبی عربوں کی زبان میں، رہنما اردو میں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پیر۔ پیر جانتے ہیں پیر کا مطلب کیا ہے؟ جی نہیں۔ پیر پیر سے ہے، پیر پیر سے، پیر کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو۔ پیر پیر سے ہے، پیر پنجابی میں پاؤں کو کہتے ہیں، پاؤں سے یعنی پاؤں کو پیر سے پیر کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس کے پیر پر پیر، پاؤں پر پاؤں رکھنا ہے، جس کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ جی سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ یعنی پیر پنجابی کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں رہنما کو، اور عربوں کی زبان میں نبی، عربوں کی زبان میں نبی۔ اور جو لفظ نبوہ ہے جو آپ کو بتایا تھا، اللہ کے نبوہ کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کی ذمہ داری۔ نبوہ کہتے ہیں انسانیت کی رہنمائی کی، انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ بالکل کلیئر ہو گیا۔ بہرحال مزید لفظ نبی کیا ہے یہ آگے مختلف پہلو ہوں گے، ان پر جب بات کریں گے تو یہ چیز ساری کھل کر واضح ہوگی۔ یہاں جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جو نبی ہے اس سے بننے والے 5 الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ کتنے؟ 5 الفاظ آئے۔ 5 الفاظ۔ پہلا لفظ نبی، دوسرا لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں، تیسرا لفظ انبیاء، چوتھا نبی، اور 5واں نبیین۔ ٹھیک ہے جی، کاؤنٹنگ بھی نمبر بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور 5۔ ٹھیک ہے جی۔ نبی کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں سنگل لفظ۔ نبی کے نیچے 2 زیریں آ جائیں تو ہم نے پہلے بھی بار بار واضح کیا کہ زیر کسے کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں جر کو۔ جر کسے کہتے ہیں؟ جر کہتے ہیں بہنے کو، آگے بڑھنے کو۔ جر عربوں کی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنے کو، آگے بڑھنے کو، بہنے کو۔ 2 زیریں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا آگے سے آگے بہا جا سکتا ہے، جتنا آگے سے آگے جایا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں آئیں تو نبی میں جتنا آگے سے آگے جایا جا سکتا ہے. مطلب کیا؟ 1 نبی، 2 نبی، 3 نبی، 4 نبی، 5 نبی، 6 نبی، 7 نبی، 8 نبی، 9 نبی، 10 نبی، یا جتنے بھی نبی ہو سکتے ہیں. یعنی لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں آئیں گے، جس کا مطلب بنے گا کل نبی، تمام کے تمام نبی. ٹھیک ہے جی. یعنی جسے کہتے ہیں انگلش میں پلورل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جمع. جی پلورل کہتے ہیں. جی چلیں اس طرح آپ سے بھی کافی الفاظ مل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے سنگل، واحد. جی واحد یعنی SINGLE ہوتا ہے جی سنگل. اور یہ جمع. پلورل کے معنی کیا ہیں؟ PLU اسپیلنگ جوری PLURAL پلورل. جی یہ نبی سنگل یعنی واحد ہے، اور نبیین جمع یعنی پلورل. ٹھیک ہے جی. جی 2 کلیئر ہو گئے؟ بالکل ہو گئے. 2 واضح ہو گئے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. 3 رہ گئے. 2 واضح ہو گئے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. 3 رہ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے، قرآن کے جتنے بھی تراجم ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں، سب کے سب میں لفظ انبیاء، نبیون، نبین، تینوں کا معنی ایک ہی کیا گیا، تینوں کا ترجمہ ایک ہی کیا گیا. اور ترجمہ اور معنی کیا کیا گیا؟ نبیوں کی جمع کا سیگا، جمع کا سیگا، جمع کا، یہ بھی جمع کا سیگا، یہ بھی جمع کا سیگا، یہ بھی جمع کا سیگا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء، نبیون، نبین سیم الفاظ ہیں؟ ایک ہی لفظ ہے؟ نہیں بھائی جمع تو پھر یہ نبیین بھی ہے نا. یہ بھی مثال کے طور پر آپ پورے قرآن میں دیکھتے ہیں، من نبیین آئے گا، من نبیین. جی جی یعنی جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے. جی 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 جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی، کوئی ایک بھی، کوئی بھی. تو یہ چیزیں اگر میرے پر بھی انبیاء، نبیون، نبین تینوں کا ایک ہی معنی ہے، جمع کے یہ صرف محض جمع کے سیگے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو پھر جو ہے وہ عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا. جی بالکل. ہم نے پہلے واضح کیا کہ اللہ العزیز الحکیم ہے. مطلب کیا ہے کہ اس نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے اس کو نہ تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، نہ تو دائیں بائیں کیا جا سکتا ہے، نہ نیچے کیا جا سکتا ہے. دوسری بات، اگر 2 الفاظ بے شک ملتے جلتے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اگر ان کے درمیان رائے برابری فرق رکھا گیا، اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ فرق کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ العزیز الحکیم نہیں ہے، اللہ العلیم نہیں ہے، اللہ العزیز نہیں ہے، اللہ الحکیم نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. دوسری بات، آپ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ تو بھئی انکار ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو میں کر سکتا ہوں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا استعمال کرنا ہے، میں بتا رہا ہوں یہاں یہ استعمال ہونا چاہیے تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تک یہ پہلو آپ کے سامنے کوئی لایا؟ کوئی ملاٹا جی سامنے؟ یہ دنیا کے کس گوگل میں ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے تمہارے آباء و اجداد کی؟ جی کہیں بھی نہیں ہے ایسا. کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں. کہیں بھی نہیں ہے. یہ بات کیوں چھپائی گئی؟ آج تک انہوں نے بتایا اللہ العزیز ہے تو اس کا معنی کیا ہے، العلیم ہے تو اس کا معنی کیا ہے، الحکیم ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ بتایا آج تک؟ نہیں بتایا. کیوں؟ میرے پیارے بھائیو، اگر بتاتے تو ان کا اپنا دجل چاک نہ ہو جاتا، ان کی گدیاں نہ چھن جاتی، یہ اپنے فتوے کی ذات میں خود نہ آ جاتے، ان کی اپنی گردنیں نہ کٹ جاتی. جی جی بھائی، انبیاء، نبیون، نبیین الگ الگ الفاظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمع کے سیگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں جمع کے سیگے ہیں، یہ واحد کے بجائے جمع کے سیگے ہیں. لیکن آخر
اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جانا ہوتا تو یہ لفظ نبیین تھا نا، لفظ نبیین، لفظ نبی کے نیچے 2 زیریں، یہ تھا نا، جی بالکل تھا. یہ استعمال ہونا چاہیے تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں استعمال کیے گئے؟ اب ذرا غور کیجیے گا. مزے کی بات یہ ہے، ذرا غور کرنے والی بات، یہ کن سے خطاب کرتے ہوئے بات کی گئی، کہا گیا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کن سے کلام کرتے ہوئے؟ نبیوں کے بارے میں. او بھائی، یہ جو قرآن میں آیات آئی ہیں، یہ کلام کن سے، خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ یہ الفاظ جو استعمال کیے انسانوں سے، ایسا ہی. انسان کے لیے کتنی حالتیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے بات کرنی ہے ماضی کے نبیوں کی، تو کیا صرف جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا؟ یہ نہیں بتایا جائے گا بھائی ماضی کے نبی کی بات ہو رہی. جی بالکل بتایا. اگر بات کرنی ہو حال والے نبیوں کی تو یہ نہیں بتایا جائے گا میں حال والے نبی کی بات کر رہا ہوں. اگر بات کرنی ہو فیوچر والے نبیوں کو تو یہ نہیں بتایا جائے گا میں فیوچر والے نبی کی بات کر رہا ہوں. جی 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 بالکل بتائیں نا. جی بالکل بتانا چاہیے. بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ جی بالکل. تو میرے پیارے بھائی، جب انسان سے کلام ہو رہا ہے تو انسان کے لیے 3 حالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. انسان کے لیے کتنی حالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جی 3 حالتیں، پاسٹ، 3 حالتیں ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. جی ماضی، پاسٹ، حال پریزنٹ، اور فیوچر یعنی مستقبل. ٹھیک ہے نا؟ جب انسان کے لیے 3 حالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو انسان سے کلام ظاہر بات ہے 3 حالتوں میں کیا جائے گا نا. کیا آپ ایک حالت میں اپنا پورا مکمل میسج کنوے کر سکتے ہیں، پوری بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیں، اگر بات کرنی ہے ماضی کی، مثال کے طور پر 10 دن پہلے یا 20 دن یا مہینہ پہلے کوئی بندہ ہے، اس نے ایک کام کیا، یا یعنی آپ کہتے ہیں جی وہ یعنی کہ بندہ ایک کوئی شے چاہیے، یعنی کوئی شے خریدنی تھی، وہ 10 دن پہلے جو ہے وہ خریدی جا چکے، تو کیا یہ کہیں کہ میں یہ شے خرید رہا ہوں یا خریدوں گا، یہ کہیں گے؟ اس سے بات ہو جائے گی آپ کی، میسج کنوے ہو جائے گا؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. تو کیسے کی جائے گی؟ ظاہری بات ہے اگر بات حال کی ہے تو حال کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، اگر ماضی کی ہے ماضی کا استعمال کیا جائے گا، اگر فیوچر کی ہے مستقبل کی مستقبل کا صیغہ استعمال کیا جائے گا. تو بالکل اسی طرح قرآن میں جہاں پر بھی ماضی کے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ماضی کے نبی، تو وہاں پر لفظ انبیاء استعمال کیا گیا. وہاں پر لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ انبیاء. جہاں پر حال والے نبیوں کا ذکر کیا گیا، حال والے نبی، وہاں پر لفظ نبیون استعمال کیا گیا، لفظ نبیون استعمال کیا گیا. اور جہاں پر فیوچر میں آنے والے، بعد میں آنے والے نبیوں کا ذکر کیا تو وہاں پر لفظ نبیین استعمال کیا گیا. اب ہم ان کو جو گرامر ہے اس کی روح سے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیسے؟ جمع دیکھیں، جمع ماضی، جمع حال، جمع مستقبل. اگر ایک نبی جو حال والا ہے ذکر کرنا ہو، جو نبی موجود ہے حال والا ایک نبی، اس کا ذکر کرنا کیا کہا جائے گا؟ نبیو، نبی کی یہ کے اوپر پیش ڈالی جائے گی، حال والا. اگر نبی، ایک نبی جو ماضی میں گزر چکا، ماضی کا ہو گیا، وہ کیا کیا جائے گا؟ لفظ نبی کے یہ کے اوپر زبر، نبیہ. ٹھیک ہے جی؟ جی سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جی. اسی طرح اگر آنے والا ہے تو لفظ نبی کی یہ کے نیچے زیر، آنے والا نبی، زیر جر کو آگے کو کہتے ہیں، آگے جانے کو، تو نبی وہ جو آگے ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جو مستقبل میں ہوگا. اب غور کیجئے گا، اب یہ جو ماضی کا ذکر کرنا ہوتا ہے ماضی کا، تو اس کے لیے ماضی بنانے کے لیے پہلے رکاوٹ لگائی جاتی ہے. رکاوٹ پہلے، اگر کچھ آپ نے ماضی بنانا ہے، پانی جا رہا ہے، اگر آپ نے اس پانی کو ماضی بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ رکاوٹ کھڑی کرنی پڑے گی. اس رکاوٹ کے پیچھے جو ہے وہ ماضی ہے. بالکل اس طرح جب ماضی اور نبی کی بات کرنی ہے تو وہ کیا کیا جائے گا؟ وہ نبی، یا یہ صرف زبر نہیں ڈالی جائے گی بلکہ پہلے رکاوٹ لگائی جائے گی. یعنی رکاوٹ کیا ہے؟ الف، آپ کو بتایا تھا، الف لگا کے اوپر زبر ڈالی جائے گی.
سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی یہ نبی یا اور پیچھے سے پیچھے سے نہیں، صرف ایک ہی نبی کی بات کرنی ہو تو ہوتا ہے نبی یا 2 زبریں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، کتنی آ جائیں گی؟ 2 زبریں. بہرحال یہ آپ کے اوپر چیزیں واضح ہوگی. اب آگے انبیاء، نبیون، نبیین. انبیاء غور کیجئے گا، لفظ انبیاء کس کا مجموعہ ہے؟ شروع میں الف ہے، جمع نبی ہے، جمع الف ہے، جمع حمزہ ہے، جمع حمزہ ہے. الف شروع میں آ جائے تو سوالیہ، الف شروع میں آ جائے سوالیہ. آپ کو بتایا تھا عربی میں الف کسے کہتے ہیں؟ شروع میں آ جائے سوالیہ. سوالیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا، کون، کب، کیسے، کہاں، یعنی جو سوال ہوتے ہیں. آگے جواب ہے، الف شروع میں کیا، آگے سوال ہے، سوال کا جواب ہے نبی. النبی، النبی کا معنی کیا بنے گا؟ کون سا نبی، کیسا نبی، کتنے نبی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی. اور آگے آ جاتا ہے الف. اگر الف آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی، ماضی بنا دیتا ہے. جیسے الف کہتے ہیں رکاوٹ کو. مثال کے طور پر آپ یہ یہاں پر ہیں، آگے رکاوٹ ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، رکاوٹ یہ ہے الف. جب شروع میں رکاوٹ آ جائے گی تو آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہے. آپ نے سفر شروع کیا، شروع میں اگر دیوار آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، تو آپ کو نہیں پتا اس رکاوٹ کے آگے کیا ہے. کیوں؟ آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا آگے کیا ہے. جی، شروع میں رکاوٹ آ جائے تو سوال پیدا بھائی آگے کیا ہے. کیوں؟ آگے آپ جائیں گے، مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کتنے ہیں. جی. اور اگر آخر میں رکاوٹ آئے، آخر میں رکاوٹ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی جو کچھ تھا یہ پیچھے گزر چکا، یہ تھا. جیسے کمرہ ہے، شروع والی دیوار آ جائے تو آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہے. آگے کیا ہے جی؟ کمرہ. اگر کمرے کی آخر والی دیوار آ جائے تو وہ آخر والی دیوار بھائی یہ ہے کمرہ، جو پیچھے ہے یہ سارا گزر چکا، یہ ہے کمرہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ پیچھے گزر چکا. بالکل اسی طرح آخر میں جب الف آئے تو یہ بن جاتا ہے انبیاء. انبیاء، انبیاء کا معنی کیا بنے گا؟ وہ نبی جو اس سے پیچھے کے ہیں، وہ نبی جو اس سے پیچھے کا ہے. کون سا نبی؟ وہ نبی جو اس سے پیچھے کا ہے، ماضی کا. اب سوال یہ بتا، ماضی میں کیا کوئی ایک نبی گزرا؟ نہیں. ایک گزرا نہیں، بہت سارے گزرے. تو جتنے بھی گزرے انبیاء یعنی وہ نبی جو ماضی میں گزر چکے، وہ نبی جو ماضی میں گزر چکے. اب وہ کل الف اگر یعنی آخر میں درمیان کی طرف آ جائے تو وہ کل کا کل ہو جاتا ہے. تو وہ اب حمزہ جو ہے آخر میں کیوں ڈالی گئی؟ حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں ہاف این کو، آدھی این. آدھی این یعنی این کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ میں ہونا. این کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ میں ہونا. اگر پوری این ہو، پوری این ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی وجود اپنے آپ میں، کوئی وجود الگ سے یا کوئی وجود اپنے آپ میں. لیکن جب آدھی این آئے گی جسے اب حمزہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ وجود اپنے آپ میں، یہ وجود. حمزہ اگر ڈالی گئی ہے تو صرف اس لیے ڈالی گئی ہے کہ یہ جو آخر والا الف ہے اس کو نہ صرف آخر میں، یہ نہ صرف بیک وقت آخر میں ہے بلکہ حمزہ آنے سے، حمزہ کو ویلیو تو نہیں ہے، حمزہ صرف یہ بتا رہی ہے یہ وجود اپنے آپ میں، لیکن حمزہ آ تو گئی نا. تو یوں یہ جو الف ہے انبیاء کا، یہ نہ صرف آخر میں ہے بلکہ آخر میں درمیان کی طرف بھی ہے. یعنی الف نے بیک وقت 2 حالتیں اختیار کر لیں. ایک حالت ہے بالکل آخر میں، دوسری حالت ہے آخر کی طرف درمیان میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. تو آخر میں آئے گا تو ماضی، اور آخر کی طرف درمیان میں آئے گا کل کا کل. تو انبیاء کا معنی کیا بنے گا؟ انبیاء کا معنی بنے گا وہ نبی، وہ تمام کے تمام نبی جو اس سے پیچھے، اس سے پہلے گزر چکے. ماضی کا قصہ بن گیا. اس وجہ سے آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے، پورے قرآن میں جہاں پر بھی ماضی کے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ماضی کا، یعنی قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن پہلے ایک لائن کہتا ہے یہ حال ہے. میں یہ جو لائن ہے یہاں پر رہ کر بات کر رہا ہوں میں، یعنی مثال کے طور پر قرآن بات کرتا ہے، مثال کو قرآن بات کرتا ہے جناب نوح کے وقت کی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ میں اس وقت یعنی پیچھے لے کر جاؤ، میں آج سے 3000 سال پہلے پیچھے
کو حال بنا رہا ہوں، یہ سمجھو حال ہے، یہاں پر رہ کر میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، یا یہاں پر رہ کر میں حال کی بات کر رہا ہوں، سمجھا رہی ہے نہیں؟ یعنی مطلب اس کا یہ نہیں کہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی ماضی، سمجھا رہے؟ ماضی کا جو وقت ہے اس کو حال ڈکلیئر کر کے تو بات کی جا رہی، ماضی کا جو وقت ہے یعنی جس جگہ کو حال ڈکلیئر کیا جائے گا اس کا پیچھے ماضی آگے فیوچر کلیئر جو ہے وہ ہوگا، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہاں تک کلیئر ہوا، یہ لفظ انبیاء کلیئر ہوا؟ جی بالکل ہوگا۔ آگے آ گیا لفظ نبیون۔ نبیون وہی لفظ شروع میں نبی ہے، شروع میں نبی ہے، اور آگے کیا ہے؟ واؤ۔ واؤ کیا کہتا ہے؟ واؤ بنا دیتا ہے حال، واؤ بنا دیتا ہے حال۔ نبی کے ساتھ واؤ لگ جائے تو یہ بندہ نبی، اور نبی کا معنی ہوتا ہے وہ نبی جو اس وقت موجود ہے، اس وقت، این ایگزیکٹ اس وقت، سمجھے؟ یہ حال میں، حال والا نبی۔ اور حال میں کتنا نبی؟ کوئی ایک نبی ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے بھائی نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں رہنما کو، یعنی وہ لوگ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں بتاتے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس میں فائدہ کس میں نقصان ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا، اسے پورا کیسے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں رہنما، یعنی عربی زبان میں نبی۔ اب یہ حق کس کو حاصل ہے؟ یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں علم کہ اس نے آپ کو کیوں خلق کیا، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ اس لیے اگر کوئی دوسرا یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی جو اللہ نہیں ہے، جو اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں، یعنی وہ انسانی رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ پھر نبی رسول نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں ہوگا، اللہ کا بھیجا ہوا رہنما نہیں ہوگا، بلکہ وہ مجرم ہوگا، مجرمین میں سے ہوگا، وہ شیاطین میں سے ہوگا، شیطان ہوگا، اس کا کام ہوگا اللہ کے نام پر ہی اللہ کے راہ سے روکنا۔ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہی چیز اس قرآن میں ہے کہ جو یعنی کہ جو نبیین، جو مجرمین ہیں، شیاطین ہیں، وہ کیا ہے؟ شیاطین ہیں۔ مجرمین کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اس گدی کے اوپر بیٹھے تھے، یہ انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے جرم کیا، یہ اگر انہیں یہ کام کیا ہے، کر رہے ہیں، تو یہ جرم ہے۔ ظاہر بات ہے بھائی، یہ ایک کام جو اللہ کا ہے، اگر وہ آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، انسانی کی رہنمائی کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے شریک آپ بن گئے۔ تو اب آپ کو کیا پتا ہے دنیا میں کیوں لایا گیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انسانوں کا یہ فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے؟ آپ تو نقل کریں گے، یا باؤ جداد نے اس کو حلال کہا، اس کو حرام کہا، یہ ہے وہ۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر جائیں گے یا روکیں گے، رکاوٹ بنیں گے؟ جی رکاوٹ بنیں گے۔ حق کی طرف لے کر جائیں گے، رکاوٹ بنیں گے، ہے نا؟ جی بالکل رکاوٹ ہی بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اس وجہ سے قرآن میں جو ہے وہ جو یعنی کہ یہ جو ملاٹے ہیں، ان ملاٹوں کو جو ہے وہ ماضی میں جو مجرمین تھے، انبیاء جو حال میں ہوتے ہیں ان کو نبیون، اور جو فیوچر والے وہ نبیین، وہ بہرحال آپ کو اگر نبی کا معنی پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چلے گا، آگے ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اب نبیون آگے جب نون جب ہم بن جاتا ہے، یہ بن گیا نبیون، وہ نبی جو اس وقت موجود ہیں، یعنی وہ جو دعویٰ کریں ہم ہیں، میں ہوں، ہم کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کون سے؟ یہ جتنے ملاٹے ہیں، نام ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی حیثیت کیا ہے، ہم ان کے نام لیں جی، اوقات کیا ہے ان کی، سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ اور نام لیں گے بھی تو اتنے ہیں، ان کا فلڈ آیا ہوا، سیلاب آیا ہوا، کتنوں کے نام لیے جائیں جی؟ بالکل نام لینے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے جتنے ملاٹے ہیں ہر فرقے کے، یہ سب کے سب ملاٹے، یہ کیا حصہ نبیون۔ یہ آگے آ گیا میرے پیارے بھائیو نبیین۔ نبیین جو ہے وہی لفظ نبی، اور اس کے آگے کیا ہے؟ درمیان میں دو یہ ہیں، ایک یہ اور دوسری یہ، اور پھر آگے نون آ جاتا ہے۔ یہ آ جائے تو یہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایک خود ہی دوسرا تسلسل، وہی فیوچر آگے، سمجھا رہی؟ تسلسل کے ساتھ ہونا، سمجھا رہی نہیں؟ اب اگر آپ یہاں ہیں تو تسلسل آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا؟ آگے جائے گا، وقت تو آگے کو بہ رہا ہے نا، ہر شے تو آگے کو جا رہی ہے نا، تو اگر آپ یہاں ہیں تو آپ میرے بھائی ماضی میں تسلسل تو نہیں جائے گا، تسلسل تو آگے کو جائے گا، سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جو چیزیں چل رہی ہیں آگے جائے گا نا، تو اس وجہ سے لفظ نبی جو ہے غور کریں، لفظ نبی جو ہے وہ دو یعنی ایک یہ، ایک نبی کی یہ ہے،
یہ ایک نبی کی ہے، ایک درمیان میں یہ ہے، دو یہ ایک نبی کی ہے، دوبارہ کر دیتے ہیں، غور کیجئے گا. یہ دیکھیں نبیین جو ہے اس میں دیکھیں لفظ نبی جمع یہ جمع نون، ٹھیک ہے نا، جمع نون، نون وہی ہم، اور یہ تسلسل کے لیے خود ہی، اور تسلسل کے تسلسل یعنی وہی آگے. نبیین مطلب کیا ہے؟ وہ نبی جو آگے چل کر آنے والے ہیں، جو آگے چل کر آنے ہیں. ویسے بھی جب غور کریں، ویسے بھی جب قرآن غور کریں ذرا، جب لفظ انبیاء اور نبیون واضح ہو گیا تو پیچھے انبیاء جب واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، نبیون حال کا صیغہ، تو پیچھے جو بچا وہ تو آٹومیٹکلی مستقبل کا، فیوچر کا ہے. جی بالکل. تو یہ دیکھیں غور کریں، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر کے دکھائے. نبی واحد سنگل یعنی واحد، ٹھیک ہے جی. نبیین لفظ نبی کے نیچے دو زیریں جمع پلورل، اور یہ جو ہے یہ انبیاء ہے، یہ ہے پلورل پاسٹ جمع ماضی، ٹھیک ہے جی. اور یہ نبیون یہ ہے پلورل پریزنٹ یعنی جمع حال، اور یہ نبیین جو ہے یہ ہے جمع مستقبل یعنی کہ پلورل فیوچر، ٹھیک ہے جی، یعنی جمع مستقبل، ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ بالکل کلیئر ہو گیا. اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کیجئے گا ذرا، کہ محمد جو ہے وہ جو قرآن میں سورہ الاحزاب ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین، کیا یہ آیا خاتم الانبیاء؟ خاتم الانبیاء آیا یہ؟ نہیں، یہ نہیں آیا. نہیں آیا. خاتم النبیون آیا؟ نہیں. خاتم النبیین ہی کیوں آیا بھائی؟ اگر پہلی چیز، اگر خاتم جو ہے، خاتم یہ پہلے اس کو کلیئر کر لیں، صاف کر لیں، اوپر والے 5 رہنے دیتے ہیں، باقی جو ہے نیچے سے یہ کلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. غور کیجئے گا، اگر میرے پیارے بھائی محمد جو ہے وہ تمام نبیوں کے، یعنی کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر خاتم جو ہے، یہ دیکھیں خاتم جو ہے جو کہ ختم سے ہے، کس سے؟ ختم یعنی خاتمہ، خاتمہ، ٹھیک ہے جی. خاتمہ اگر اس کے معنی ہیں آخری، لاسٹ، اینڈ، اگر اس کے معنی ہیں آخری، لاسٹ، اینڈ، تو پھر اس کا کیا بننا چاہیے تھا؟ الف کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، بیچ میں الف کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلی بات. نمبر 2، پھر خاتم النبیین نہ ہوتا بلکہ خاتمہ کے ساتھ جمع نبیین لگتا، لفظ نبی اور نیچے 2 زیریں ہوتی، خاتمہ نبیین ہوتا، خاتمہ نبیین، نبیین نہیں، نبیین. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اگر خاتم جو ہے ختم سے ہے، ختم کا معنی ہوتا اینڈ، لاسٹ، آخر، تو اس یہ قرآن میں لفظ یہ آتا، ٹھیک ہے. قرآن میں لفظ کیا آتا؟ وَلَٰكِن، جی جی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، نہیں، و خاتمہ نبیین، ٹھیک ہے. یہ آتا. کیا قرآن میں یہ آیا؟ نہیں، یہ نہیں آیا. نہیں یہ آیا. تو پھر یہاں میرے پیارے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نہیں آیا تو اس کا ترجمہ و معنی آپ نے ایسا کیسے کر لیا کہ نبی جو ہے وہ محمد جو ہے سب نبی کے آخر پر ہے، اینڈ پر ہے، لاسٹ پر ہے؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ختم کا معنی آخری ہے، ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ختم کا معنی آخری ہے ہی نہیں، ختم کا معنی آخری ہے ہی نہیں، آخری ہے نہیں. کیوں؟ مثال کے طور پر اگر آپ ختم کا معنی آخری کرتے ہو، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی بحث نہیں.
ہاں ہم ایسا کریں گے کہ ہم قرآن میں ایک سورہ البقرہ کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم ولہم غشاوہ، تو ہم میرے پیارے بھائیوں بہنوں ہم ایسا کریں گے کہ جو بندہ بھی کہے جی ختم کے معنی آخری ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ختم اللہ علی قلوبہم والی جو آیت ہے ہم سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں پر بھی آخری معنی فٹ کرو۔ مشکل ہے بات کو ختم کرنا؟ جی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، اگر آپ سچے ہیں تو یہاں ختم ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دو۔ یہ ہم قرآن میں اور بھی آیات ہیں، وہ یہ سب سے آسان آیت آپ کے سامنے رکھی، حالانکہ اور بھی آیات ہیں جن میں ختم لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جن میں ختم لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر تو میرے پیارے بھائی باقی مقامات پر ختم کا معنی، ختم کا ترجمہ آخری استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر بلا شک و شبہ یہاں بھی آخری ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی اگر یہ جو آیت ہم نے پیش کیا ختم اللہ علی قلوبہم والی، اگر تو اس میں آخری ترجمہ ہو سکتا ہے، لاسٹ ہو سکتا ہے، اینڈ ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، کریں، فٹ کریں، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ہم کیوں ضد کریں گے؟ ہم تو حق کے طلبگار ہیں، ہم تمہاری طرح ضد کرنے والے تھوڑے ہیں، ہم اپنا نقصان تھوڑی چاہتے ہیں، ہم تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں۔ فائدہ کس میں؟ فائدہ حق میں ہے، جو شاید سچ ثابت ہوئے، ہمارا دماغ رہا، ہم 2 + 2 = 5 ہی کہتے رہیں۔ جی سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ بالکل۔ لہٰذا اب دیکھیں ختم کے معنی کیا ہے، ہم جو معنی کرتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں بھائی اس کو رد کر کے دکھا۔ وہ ختم کے معنی ختم کہتے ہیں، عربوں کی زبان میں کہتے ہیں فلٹر کو۔ ختم کسے کہتے ہیں؟ فلٹر کو۔ بعد کی بات ہے، ہم یعنی فلٹر اس کے معنی کیوں ہیں وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے اس کے اوپر بات کریں گے ختم کے معنی آخری، لاسٹ، اینڈ یہ کیوں کیے گئے، یہ سوال اہم ہے۔ جی اپنی بات تو ہم کریں گے نا، اس کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ختم کے معنی جو آخری کیے، اینڈ کیے، لاسٹ کیے، آخر یہ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے پر بھی ذرا غور کیجیے گا، ایک فارسی کا لفظ ہے غریب، جو کہ اردو میں بھی ہے۔ فارسی کا لفظ ہے غریب، اردو میں بھی پایا جاتا ہے۔ غریب کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ جی مطلب جو جس کے پاس اس کی ضروریات نہیں ہو مکمل۔ ہاں، جس کے پاس ویلتھ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس اس کی ضروریات نہیں ہے، جس کے پاس اس کی ضروریات نہیں ہے، ایسا ہی ہے جی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہی لفظ جو غریب ہے یہ عربوں کی زبان میں بھی پایا جاتا ہے؟ جی یہ لفظ عربوں کی زبان میں پایا جاتا ہے، یہ ہے لفظ بنتا ہے غرابہ سے، عربوں کی زبان میں۔ غرابہ اسے آپ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، اسی سے مغرب، مغرب اسی سے کیا ہے؟ مغرب، مغرب ایسا ہی ہے نا، مغرب۔ غرابہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جی بالکل آ گیا۔ غرابہ کس سے بنتا ہے؟ اسی سے، یعنی کہ غرابہ یہ ہے، غرابہ اسی سے بنتا ہے، اسی سے بنا مغرب، اسی سے بنا غریب۔ کیا بنا؟ غریب اور غرابہ۔ غرابہ سے بنا غریب، غرابہ سے بنا مغرب۔ جی اچھا، عربوں کی زبان یعنی فارسی میں غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ایسا ہی ہے، جو معاشی طور پر کمزور ہے، جو معاشی طور پر کمزور ہے۔ فارسی میں غریب کہتے ہیں اسے جو معاشی طور پر غریب ہے۔ دیکھیں غور کریں، یہاں کلیئر کر لیتے ہیں نا، فارسی یہ ہو گیا فارسی غریب، آگے معنی کر دیتے ہیں جو معاشی طور پر کمزور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا فارسی میں۔ عربوں کی زبان میں غریب کا معنی یہ نہیں ہے، عربوں کی زبان میں غریب کا معنی یہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص غریب اگر عربوں کی زبان کا لفظ ہے، وہ ترجمہ و معنی کر دے فارسی والا، تو کیا ترجمہ و معنی مان لیا جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بتائیں، سب بتا دیں۔ جی بالکل بھی نہیں ماننا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
جی دونوں مختلف زبانیں ہیں اور بھائی اگر دیکھیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں عربی، آپ لکھ رہے ہیں عربی، آپ پڑھ رہے ہیں عربی، آپ بول رہے ہیں عربی، عربی میں لفظ آتا ہے غریب، آپ اس کا ترجمہ و معنی کر دیتے ہیں فارسی والا، باقی ساری عربی، بیچ میں جب غریب آیا تو اس کا ترجمہ کر دیا فارسی والا، تو کم از کم آپ کے اوپر یہ تو واضح ہو، یہ تو آپ کے اوپر لازم ہے نا کہ آپ بتا دو بھائی دیکھو میں عربی بول رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں، باقی سارا تو میں نے عربی کا ترجمہ کیا، لیکن یہ جو غریب لفظ ہے میں نے یہ فارسی کا گھسیڑ دیا، یہ عربی والا نہیں میں نے کیا۔ جی بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں اپنی جو اپنا بلنڈر ہے، اپنا جو فراڈ ہے، یہ جو آپ نے کرتوت کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں الٹا آپ چھپاتے ہیں اسے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ جناب جو ہیں وہ پنگا عربی کے ساتھ لے رہے ہیں اور بیچ میں فارسی گھسیڑ رہے ہیں، یہ کیسی عربی ہے، یہ کیسے عربدان ہے، یہ کیسے عالم ہے، یہ کیسے استاد ہیں؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی بہت زبردست کلیئر ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائی، یعنی کہ اگر لفظ غریب آیا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا، آپ دیکھیں آپ عربوں کی زبان میں غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب غاربا سے، غاربا کسے کہتے ہیں؟ غار کہتے ہیں، غاربا غار کسے کہتے ہیں؟ غور کریں، غار جو ہے غور کیجئے گا، غار جو ہے وہ غین اور رے سے ہے، غار غین پلس رے۔ غین کسے کہتے ہیں؟ غین آپ کو بتایا تھا، غین جو ہے وہ عین کی ضد، عین کہتے ہیں اپنے آپ میں ہونا، اور غین اس کی جو عین کی غین، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ مارکر، مارکر یہ ہے، یہ کیا ہے؟ مارکر، مارکر، یہ مارکر عین ہے، عین کا مطلب اپنی ذات میں مارکر ہے، یہ اپنی ذات میں مارکر، اپنی ذات میں مارکر ہے۔ غین کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اپنی ذات میں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ زبان آپ کہتے ہیں مارکر، لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر غور کریں، لکھا ہوا ہے، یہ مارکر لکھا ہوا ہے، جی لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عین نہیں، یہ غین ہے۔ کیوں؟ اس سے آپ وہ کام نہیں لے سکتے جو مارکر کام کرتا ہے، یہ تو محض الفاظ ہیں، حروف ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ سیاہی کا ایک ڈیزائن ہے، یہ ہے غین، یہ ہے غین، یعنی جب شے اپنی اصل حالت میں نہ رہے، جب وجود غائب ہو جائے، جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عین غین میں چلی جائے، یعنی پردے میں چلی جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل، پردہ آگے آ جائے، شے پیچھے پردے میں چلی جائے، یہ آگے رے آ جاتے ہیں۔ رے کسے کہتے ہیں؟ رے جاری کو، چلنے کو۔ غر کا معنی کیا ہے؟ غر کا معنی ہے کہ شے کا غائب میں چلے جانا، شے کا پردے میں چلے جانا، غائب میں چلے جانا، پیچھے چلے جانا، سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اور بے جڑنا، غرابہ وہ جس کے ساتھ جا کے جڑ گیا، عین جو ہے وہ غین میں چلی گئی، جا کے جس کے ساتھ جڑ گئی ہے غرابہ۔ اسی طرح غروب، وہ جا کے جڑ رہا ہے، کس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ وہی آگے وہ اندھیرے کے ساتھ، وہ یعنی کہ دوسری طرف جا رہا ہے، ادھر جڑ رہا ہے۔ بہر یہ دیکھا آپ نے، سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ یعنی غریب، اب اسی طرح غریب ہے، غریب کا معنی کیا بنے گا؟ آپ کو پتا ہے غریب کا معنی عربوں کی زبان میں غریب کا معنی بنے گا کہ کوئی شے ہے جو اپنی ذات میں سامنے نہ ہو، یعنی پسے پشت چلی جائے، پردے میں چلی جائے، جسے کہتے ہیں ناپید ہو جانا، جسے کہتے ہیں ناپید ہو جانا، ناپید ہو جانا، اجنبی ہو جانا، یعنی آپ موجود تو ہیں، موجود ہونے کے باوجود آپ کی موجودگی جو ہے وہ نہیں ہے، موجود ہونے کے باوجود موجود نہیں، اسے کہتے ہیں غریب، یعنی آپ ہیں تو صحیح لیکن آپ اجنبی ہو چکے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کو۔ جی کلیئر ہوا نہیں ہوا یہاں تک؟ جی بالکل، یہ بات آپ کے اوپر اس لیے واضح کی یہ واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں غریب لفظ نہ صرف عربوں کی زبان میں پایا جاتا ہے بلکہ فارسی میں بھی پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو غریب لفظ آیا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا لفظ جو عربوں کی زبان میں بھی ہے اور فارسی میں موجود ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لفظ تو عربوں کی زبان میں بول رہے ہیں، لکھ عربوں کی زبان کر رہے ہیں، لیکن اس کا معنی فارسی کا لے رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی کہیں ہم نے اس کو فارسی کا لفظ تو نہیں سمجھ لیا؟ ٹھیک ہے جی، جی بالکل اسی طرح کیا گیا کہ جو خاتم ہے، یعنی ختم،
ختم جو ہے یہ دیکھیں، ختم خے تے اور میم، یہ ختم جو ہے یہ نہ صرف فارسی میں بھی پایا جاتا ہے بلکہ عربوں کی زبان میں بھی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی ختم جو ہے، ختم یہ فارسی میں بھی پایا جاتا ہے اور عربوں کی زبان میں بھی. جیسے غریب کے معنی الگ الگ ہیں، عربوں کی زبان میں کوئی اور معنی ہے اور فارسی میں کوئی اور معنی ہے، اور وہ معنی ملتے ہیں آپس میں؟ نہیں ملتے. سیم بالکل اسی طرح فارسی میں ختم کہتے ہیں، فارسی میں ختم کہتے ہیں آخری کو، آخری، لاسٹ، یعنی LAST، لاسٹ. ٹھیک ہے جی. اینڈ، جی آپ جانتے ہوں گے، آپ اپنے اسکول وغیرہ کی ڈائریوں میں کاپیوں کے اینڈ پہ آخری والے ورقے پر لکھتے ہوں گے، پیج پر، ختم شد. جی بالکل. ختم شد سنا ہوا یا نہیں سنا ہوا؟ ختم شد. جی بالکل سنا ہوا ہے. تو وہ ختم کیا ہوتا ہے؟ ختم جو فارسی کا لفظ ہے، فارسی والے ختم کا معنی ہے آخری، لاسٹ، اینڈ. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ختم عربوں کی زبان کا ہے اس کا معنی ہے فلٹر. اس کا معنی کیا ہے؟ فلٹر. یہاں احمد عیسیٰ سے سوال کیا جانا چاہیے جی، اگر آپ اس کا معنی فلٹر کر رہے ہیں، آج سے پہلے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. ہم نے سنا تھا یا تو مہر، سٹیمپ، یا پھر آخری، لاسٹ. یہ تو فرسٹ ٹائم ہم سن رہے ہیں کہ ختم کا جناب معنی فلٹر بھی ہوتا ہے. فلٹر ہے، فلٹر بھی ہوتا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں فلٹر ہے جی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو احمد عیسیٰ کو پھر واضح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ احمد عیسیٰ مولوی تھوڑا، یہ ملاٹا تھوڑی ہے کہ جو آگے سے ضد کرنا بھائی مانو، کافر ہو جاؤ گے، اللہ مارے گا جی. جی سمجھ آ رہی نہیں؟ احمد عیسیٰ تب ڈرا جہاں احمد عیسیٰ مولویوں کی طرح کذاب ہے. احمد عیسیٰ کا جواب نہیں ہے جی. جی کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. تو بہرحال اب آئیں، ہم نے کیوں اس کا معنی ختم جو ہے وہ فلٹر کیا؟ ہم کہتے ہیں جی ہم یہ معنی نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو لفظ ہے غور کیجئے گا، خے تے میم جو ہے، خے تے میم، ہم جو تے ہے اس کو توئیں سے ریپلیس کر دیتے ہیں. کس سے؟ توئیں سے. ٹھیک ہے جی. کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا خے توئیں میم. کیا بن جائے گا؟ خے توئیں میم. اچھا، یہ تے میم والا ختم ہے اور یہ توئیں میم والا ختم ہے. کسی بھی عربی عرب جو ہے، عرب، اس کے سامنے جا کے آپ ختم بولیں گے، ختم، تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ یہ آپ تے والا ختم بول رہے ہیں یا پھر توئیں والا. ٹھیک ہے جی. وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ آپ تے والا ختم بول رہے ہیں یا پھر توئیں والا. ٹھیک ہے جی. جی پہلی بات. دوسری بات، کیوں فرق نہیں کر پائے گا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. دو وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ تے اور توئیں دونوں سیم آواز دیتے ہیں. دونوں سیم آواز دیتے ہیں. اب آواز میں فرق لا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں آپ فرق نہیں لا سکتے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ آپ اپنی زبان کو ایسے ایسے کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو کیسے، کب پتا چلے گا کہ آپ نے توئیں والا ختم بولا یا تے والا ختم بولا؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہوں گے، بات کا پس منظر بتائے گا، جو یعنی کہ کانٹیسٹ ہے، وہ کانٹیسٹ بتائے گا. کانٹیسٹ جو ہے، جو بات کا پس منظر ہے، وہ بتائے گا کہ آپ توئیں والا ختم بول رہے ہیں یا تے والا ختم بول رہے ہیں یا توئیں والا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا. پہلی بات. دوسری بات، ختم تے والا یا توئیں والا ایسا نہیں ہے کہ تے اور توئیں سے معنی بدل جاتا ہے. تے اور توئیں، اس کو میں آپ کو ایک قرآن سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن میں لفظ آتا ہے آتینا، الف، توئیں، یہ اور نون. ٹھیک ہے جی. آتینا یعنی آتا، الف اور تے. ٹھیک ہے جی. آتا، آتا کا معنی کیا ہے؟ دینا. ٹھیک ہے جی.
یا اس کو ایسے کر لیں آتا. آپ دیکھتے نا آتا الزکات ہی. جی بالکل. سمجھ آئی نہیں آئی؟ آتا یہ آتا ہی آتا ہے نا. جی آتا یا نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. تو عطا کا معنی کیا ہے؟ عطا کا معنی ہے دینا. عطا کا معنی کیا ہے؟ دینا. دینا. کیا معنی ہے؟ دینا. دینا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عطا صرف تے سے نہیں توئی سے بھی ہے؟ جی توئی سے بھی ہے. جانتے ہیں؟ بالکل. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی ہے دینا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا بھی دینا ہے. اس کا معنی بھی دینا. یعنی تے والے عطا کا معنی بھی دینا، توئی والے عطا کا معنی بھی دینا. ٹھیک ہے جی. جی تے والے کا بھی معنی دینا، توئی والے کا بھی معنی دینا ہے. دینا. فرق کیا ہے؟ چھوٹا سا فرق ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ تے والا عطا کہاں استعمال ہوا، توئی والا عطا کہاں استعمال کیا، تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا بھائی ہاں تے اور توئی کا فرق کیا ہے. تے اور توئی کا فرق کیا ہے واضح ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی اچھا غور کیجئے گا. تے اور توئی کا فرق کیا ہے؟ یہ بھی جان لے. تے اور توئی کا فرق یہ ہے، الف یعنی تے والا عطا ہوگا تو یہ وہ دینا جو دینا ظاہر ہے، جو اپنا بتا رہا ہے. میں ان کو شے یعنی ظاہر ہے، جو شے ظاہر جھلک رہی ہے، اپنا بتا رہی ہے، یعنی کسی کے وہ متوجہ کر رہی. ٹھیک ہے جی. جی. توئی والا عطا کا معنی ہے، توئی کہتے ہیں کہ ایک شے ایگزسٹ کرتی ہے، ایک شے ایگزسٹ کرتی ہے، ایک شے ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، لیکن اس کی موجودگی ایسی ہے کہ وہ احساس نہیں اپنا ہونے دیتی. وہ اپنا احساس ہی نہیں ہونے دیتی. احساس ہی نہیں ہونے دیتی. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو کوئی شے دی گئی ہے، جیسے توئی اور زوئیں ہے. توئی اور زوئیں کا فرق کیا ہے؟ توئی اور زوئیں، توئی کا معنی کیا ہے؟ توئی وہاں استعمال ہوگا جہاں پر مثال کے طور پر ایک بیلنس قائم ہے. بیلنس ہے نا، بیلنس. جی بیلنس، وہ جو بیلنس ہے، یا مثال آپ دیکھنا طیر، پرندہ، پرندہ اڑ رہا ہے، پرندہ اڑتا ہے، اڑ رہا ہے. جی. اس کے اڑنے میں فالٹ، کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے کہ جو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرے. سمجھا رہے نہیں آ رہی؟ جی اس کے اڑنے میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ یعنی کہ جو متوجہ کرے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. یعنی کہ جیسے ایک شے اپنی مستی میں مگن ہوتی ہے، ایک شے اپنی مستی میں مگن اپنے آپ میں ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے توئیں، اور اس کی ضد ہے زوئیں. زوئیں کہتے ہیں وہی جس سے ظاہر ہے، یعنی کہ شے اپنا اظہار کرتی ہے، میں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. جیسے توازن کا بگڑنا، یہ ہے زوئیں. توازن کا ہونا، یہ ہے توئیں. یعنی کہ وہ اشیاء سارا کچھ موجود ہے، اپنا کام میں لگا ہوا ہے، لیکن کوئی احساس نہیں دلا رہا. یہ ہوتا توئیں. اور زوئیں یعنی اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے اوپر کچھ مسلط کر دیا جس سے ظاہری بات ہے وہ بیلنس بگڑے گا، اظہار ہو جائے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے استاد جی. بہرحال یہ چیز. تو اب عطا اور عطا، توئیں والا اور تے والا، دونوں معنی کیا فرق کیا بنے گا؟ یعنی ایک عطا، تے والا جو عطا، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ دیا جو یعنی کہ ظاہر ہے. مثال آپ کو مال دیا جاتا ہے، اس کے لیے عطا استعمال کیا جائے گا. اسباب دیے جاتے ہیں، عطا استعمال کیا جائے گا. لیکن ایسی چیز جو دی تو جاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. سمجھ نہیں آ رہے؟ جی بالکل. وہ کیا شے ہوگی؟ مثال کے طور پر غور کریں، آپ کو علم دیا جاتا ہے، آپ اس علم کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو گاڑی بنانے کا علم دیا گیا یا کوئی ایسا آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہی نہیں، وہ آپ نے علم ظاہر، وہ آپ کا علم ظاہر ہو رہا ہے، آپ نے ظاہر کر دیا. سمجھا نہیں آ رہے؟ جی. تو وہ جو علم اگر آپ کو دیا گیا ہے وہ علم، تو اس کے لیے توئی والا عطا نہیں ہوگا، تے والا عطا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر ہے. لیکن
آپ کو علم دیا گیا ہے, آپ کو علم تو دیا گیا ہے, آپ کو ایک ایسی شے دی گئی ہے کہ جو یعنی کہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہے, صرف آپ کو پتا ہے. آپ میں شے موجود ہے, یعنی شے موجود ہے لیکن کسی کو نہیں پتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں وہ اپنے وقت پر آ کے ظاہر ہوتی ہے. ظاہر کب؟ ظاہر بات ہے اس کو جس مقصد دیا ہے وہ مقصد پورا کرنا ہے نا. جی مثال کے طور پر غور کریں, مثال کے طور پر رسول کا معاملہ کیا رسول جو ہے وہ بعد میں بنتا ہے یا پھر رب کا لایا ہوا؟ رسول کا مطلب رب کا لایا, پیدائشی. بتائیں نا. جی رب کا لایا ہوا ہے. تو وہ جو رسول میں علم ہوتا ہے, کیا وہ علم جو ہے وہ اس نے راتوں رات اکٹھا کر لیتا ہے, یا پھر ساری زندگی سے سیکھا ہوتا ہے, یا پھر شروع سے اس کی ذات میں ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا, چھپایا وہ دیا ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہے, اس کے اوپر بھی ظاہر نہیں. جی ذات میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انا آتینا کل کوثر, انا اس میں کچھ شک نہیں, ہم نے کیا دیا تھا کل تجھے کیا دیا, آتینا کا تجھے کیا دیا, الکوثر. الکوثر. کوثر کا معنی کیا ہے؟ الکوثر کا معنی ہے کہ بولنے کی ایسی صلاحیت ہونا کہ کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو بھی آپ کے مقابلے پر آئے گا اس کی زبان کٹ جائے گی. تو یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے, مجھے یہ بتائیں کیا یہ پیدائشی ہوتی ہے یا بعد میں آ کے جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہوتی ہے, یعنی کہ وجود میں آتی؟ اگر آپ کے جینز کے اندر ہی نہیں ہے, آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے, تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ ہے یعنی آتا, یعنی توئیں اور تے میں فرق. یعنی کہ جہاں پر دیکھ خاتم تے والا ختم ہوگا تو یہ کیا ہے, یہ ہے یعنی اس کا معنی اور جو توئیں والا ختم ہے دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا. جی بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا فرق آ جائے گا, فرق آ جائے گا. بہرحال چیز یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی اب غور کریں ذرا. اب جو ختم ہے تے اور توئیں کا فرق ہے, اور یہ فرق محض چھوٹی سی بنیاد پر ہے, معنی نہیں بدلے گا, معنی وہی رہے گا, لیکن چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ کوئی چیز کہہ لیں. مثال کے طور پر آپ اگر یعنی کہ ایک شے جو ہے وہ جیسے ایک شے جو ہے وہ لیکوڈ میں ہے, ایک شے ٹھوس میں ہے. لیکوڈ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہے تو دونوں میٹر ہے نا, دونوں مادہ ہے نا, مادہ ہے نا, یہ بھی مادہ ہے یہ بھی مادہ ہے, لیکن ایک جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہے, ایک ٹھوس فارم میں ہے. ایسا ہی ہے جی. تو یوں سمجھیں اسی طرح فرق ہے ان دونوں میں, کوئی بڑا فرق نہیں, چھوٹا سا فرق. بڑا فرق نہیں ہے. کتنا فرق ہے؟ جی چھوٹا سا فرق ہے. چھوٹا سا فرق ہے, غور کیجئے گا وہ چھوٹا سا فرق ہے. خاتمہ اور خاتمہ تے والے اور توئیں والے میں فرق کیا ہے؟ آپ ایسا کریں کہ ہم بحث نہیں کرتے کہ یہ جو تے والا ختم ہے اس کا معنی کیا ہے, ہم بحث نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم بحث نہیں کرتے. ہم ایسا کرتے ہیں, ہم کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی یہ جو خاتمہ توئیں والا اس کا معنی بتا دو, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, معنی کیا ہے. ہم نہیں بحث کرتے. کوئی بحث ہے بھائی؟ کوئی بھی کہتا ہے ختم جو تے والا ختم ہے اس کا معنی جو ہے وہ آخری ہے, اینڈ ہے, لاسٹ ہے, ہم ماننے کو تیار ہیں, تیار نہ ماننے کو. جی. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف ایک کام کریں گے, ہم توئیں والا ختم اس کے سامنے رکھیں گے. ہم کہیں گے بھائی جو معنی آپ تے والے ختم کو پہنا رہے ہو وہی معنی جو ہے آپ توئیں والے ختم کو پہنا دو, بات ختم. مان جائیں گے ہم. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بھائی آپ تے والے ختم کا جو جی چاہے معنی کریں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو وہی معنی توئیں والے ختم کو پہنانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ یہ کر لیتے ہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. کیوں؟ دونوں سیم الفاظ ہیں, چھوٹا سا معمولی سا فرق ہے, معمولی سا. ٹھیک ہے جی. جی یعنی وہ کیفیت کی وجہ سے, کیفیت کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیفیت کا فرق ہے, باقی معنی بالکل سیم ہے, بالکل سیم ہے, 100% سیم ہے, صرف کیفیت کا فرق ہے. تو آپ ختم جو تے والا اس کا جو جی چاہے معنی کرو, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو توئیں والے ختم کا معنی جو ہے وہی کرنا پڑے گا. اب اگر کسی بھی ملا سے پوچھ لیں توئیں والے ختم کا معنی کیا ہے تو فوری بتائے گا توئیں والا ختم کہتے ہیں کہ فلٹر کو منہ کے اوپر یہ ماسک وغیرہ چڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جی محمد علیہ السلام کے وقت میں جانوروں کے منہ پر جو چھکا چڑھایا جاتا تھا نا, ایسے
کیوں؟ کیونکہ وہ سانس تو لے سکیں لیکن چارہ نہ کھا سکیں، کھیت میں نقصان نہ پہنچا سکیں، یا بچڑا جو ہے وہ گائے کا دودھ نہ پی جائے، اونٹ کا بچہ دودھ نہ پی جائے، اونٹنی کا۔ جی جی بالکل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فلٹر، یعنی آپ طے کرتے ہیں کہ یہ چیز تو جانی چاہیے، باقی نہیں جانا چاہیے۔ فلٹر اور کسے کہتے ہیں؟ وہ چلے اسے بھی چھوڑیں، عربوں کے اندر آج بھی پوچھ لیں کہ جب عرب جو یعنی پہلے جب سفر کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ منہ کے اوپر ایک کپڑا چڑھا لیتے تھے، وہ پگ باندھ کے آگے منہ پہ چڑھا لیتے تھے۔ کیوں؟ دھول نہ جائے، سانس تو آئے لیکن دھول نہ جائے۔ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منہ پر جو کپڑا چڑھا لیا جاتا ہے، جانتے ہیں؟ جو جدید صورت ماسک جسے آپ کہتے ہیں، ماسک، فیس ماسک، جی یہ جو، جی بالکل۔ جی جانتے ہیں؟ نہیں۔ مختم یا ختم، وہی توئیں والا۔ مختم کا معنی جس نے ماسک لگایا ہوا ہے، مختم جہاں ماسک موجود ہے، جس نے ماسک لگایا ہوا ہے، اور خاتمہ ماسک، یہ ماسک کیا ہوتا ہے بھائی بتائیں نا؟ ماسک کیا؟ ماسک فلٹر ہوتا ہے، یہ شاید تو جا سکتی، باقی نہیں جا سکتا۔ جی بالکل۔ کلیئر ہو رہا؟ بھی نہیں ہو رہا؟ جی زبردست۔ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ جی یہاں بھی توئیں والا ختم جو ہے وہ دیکھ لیں، وہ ماسک لگا جو کام کر رہا ہے نظر نہیں آ رہا، سمجھا رہے یا نہیں آ رہی؟ یعنی وہ بیلنس ہے نا۔ جو تے والا ختم ہے، کیوں؟ یہ نظر آتا ہے، سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی توئیں والا ختم مانی ماسک، یعنی فلٹر۔ ماسک کسے کہتے ہیں؟ فلٹر کو، فلٹر ہی ہوتا ہے نا۔ جی فلٹر ہی ہوتا ہے۔ اور تے والے معنی کا، تے والے ختم کا کیا معنی بنے گا بھائی؟ اگر تو فارسی کا لفظ ہے تو معنی آخری ہے، اینڈ ہے، لاسٹ ہے۔ اگر فارسی کا لفظ نہیں ہے، عربوں کی زبان کا ہے، تو پھر میرے پیرے بھائی اس کا معنی فلٹر بنے گا یا آخری اینڈ بنے گا، لاسٹ بنے گا؟ خود بتا دیں سب۔ جی کوئی دنیا کی کوئی طاقت رد کر سکتی؟ دنیا کا کوئی ملاٹا رد کر سکتا ہے احمد عیسیٰ کا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں نا، چیلنج ہے احمد عیسیٰ کا، کر کے دکھا دیں، پتہ چل جاتا ہے۔ جی جی بالکل۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسی اپنی بات کو اور مختلف پہلوؤں سے ثابت کریں گے، ایک سے نہیں، بہت سارے پہلوؤں سے، ٹھیک ہے نا۔ یوں اب ذرا غور کریں، ختم جو ہے، ختم کہتے ہیں فلٹر کو۔ ختم کسے کہتے ہیں؟ فلٹر کو۔ اب یہ معنی جو ہے، یہ قرآن میں جہاں جہاں آیات آئی ہیں وہاں وہاں یہ معنی چیک کریں، کیا قرآن قبول کرتا ہے؟ قرآن تصدیق کرتا ہے اس معنی کی؟ جہاں جہاں بھی قرآن میں آیات آئی ہیں، جی جی قرآن قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب کے اوپر کیا کر دیا؟ آخری نہیں کر دیا، فلٹر لگ گئے۔ جی بالکل۔ وعلی ابصارہم، جو سننے کے، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، ان کے اوپر بھی فلٹر چڑھ گئے۔ یہ جو بھی شاید دیکھتے ہیں اسی فلٹر سے دیکھتے ہیں۔ فلٹر کیا ہے؟ دنیاوی مال و متاع کا، یہ دنیاوی لالچ، یہی، یعنی ان کو گاڑی نظر آتی ہے، ان کو دعوت الارض نظر نہیں آتا، ان کو آسائشیں نظر آتی ہیں، ان کو فتنہ دجال نظر نہیں آتا، ان کو حقیقت نظر، ان کو یعنی وہی وہ جو مادیت کے فلٹر نا، مادہ پرستی کے، وہ فلٹر لگے ہوئے ہیں، ان کو سہولتیں نظر آتی ہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ایسا ہی۔ ان کو ترقی نظر آتی ہے، ان کو ایک روح جو ہے وہ آسانی نظر آتی ہے، سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آتا۔ جو زمین میں زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، جو فساد جو آسمان و زمین میں جو ہے ان کے اعمال سے، کرتوتوں سے ہو رہا ہے۔ اب بتائیں ذرا، ختم جو ہے اس کا معنی فلٹر ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت رد کر سکتی؟ بالکل دل و دماغ تسلیم کرتا ہے۔ کوئی بھائی کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے کہ بھئی احمد عیسیٰ جو ہے وہ تھوں پر آیا، جی اباؤ اجداد نے یہ کہا، نہیں مانو گے تو اللہ برا مان جائے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ بتائیں نا، کوئی زور زبردستی ہے؟ کوئی دباؤ کسی قسم کا؟ یا پھر وہی جو آپ کو شروع میں جو پہلے پہلو سے ہم نے بات کی تھی، پہلے پہلو سے ہم نے کیا بات کی تھی کہ اگر جو ہے وہ 2 جمع 2 برابر 5 پڑھایا جا رہا ہے اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں بھائی 2 جمع 2 5 نہیں ہے، تو وہ کیسے ثابت کرے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ یعنی، یا مثال کو بھائی کو کہتا ہے یہ 2 جمع 2
6 ہے یا 5 ہے، دلیل دے بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں، یا ابو اجداد کہہ رہے ہیں، وہ دلیل تھوڑی ہے، دلیل یہ ہے کہ بھائی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ثابت کرو۔ تو احمد عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے 2 + 2 = 4۔ جو 5 کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں 5؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں 2 کا معنی کیا ہے، ان کو پتہ نہیں جمع کا معنی کیا ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یا جمع کو چھوڑو، جمع کو تھوڑا بہت پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں 2 کہتے کسے ہیں۔ وہ 2 سمجھتے ہیں اس ڈیزائن کو، 2 کسے سمجھتے ہیں؟ اس ڈیزائن کو وہ سمجھتے ہیں 2 یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں 3 یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں 4 یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں 5 یہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جی۔ احمد عیسیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے 2 اسے نہیں کہتے، 2 کہتے ہیں یہ دیکھو ایک شے اور ایک شے، یہ ہے 2۔ 3 اسے نہیں کہتے، 3 یہ ہے 1 2 3، یہ ہے 3۔ 4 اسے نہیں کہتے، 4 اسے کہتے ہیں 1 2 3 4، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس طرح 5 اس ڈیزائن کو نہیں کہتے، 5 اسے کہتے ہیں 1 2 3 4 5، یعنی 5 وجود، 5 اشیاء، سمجھا نہیں آ رہی؟ کوانٹٹی میں 5۔ جی۔ اب 2 + 2 کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈیزائن جمع کیا، یہ ڈیزائن جمع، یہ برابر کیا آئے گا؟ برابر تو پھر ظاہر بات ہے ان دونوں کو جوڑو تو کیا بنے گا؟ وہ ڈیزائن بن جائے گا۔ اور اب اگر آپ کو 5 سکھایا جاتا ہے آپ 5 کہیں گے، 6 سکھایا جاتا ہے 6 کہتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی 2 کہتے کسی ہیں 2 تو ہوتا ہے یہ ایک شے اور ایک شے، یہ 2 ہو گئیں، یعنی جیسے انگلی ہے 1 اور یہ 1 2 ہو گئیں۔ تو جب آپ ہوتا ہے یہ، جب یہ معنی ہے تو جمع 1 اور یہ 2 برابر 1 2 3، یہ 4 ہو جائیں گے۔ ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ 5 کر کے دکھاؤ۔ جی بالکل ہوتا ہے۔ تو احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا سارا، یہ نہیں کر دیا؟ ختم کا معنی کیا ہے؟ جی سب واضح کر دیا، ہو گیا۔ اب آئیں خاتم النبیین۔ پہلے ہم نے واضح کیا تھا نبیین کے کسے کہتے ہیں، غور کیجیے، نبیین کہتے ہیں بعد میں، یعنی فیوچر میں آگے آنے والے نبیوں کو۔ اور ختم جو ختم سے ہی خاتم ہے، خاتم الف آتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ وہی وہ فائل بن جاتا ہے۔ فائل کیسے؟ یعنی غور کریں، خاتم، غور کیجیے گا، خاتم مان جاتا ہے کہ فائل فلٹر، یعنی یہ وہ ہے جو فلٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، جو فلٹر کا کردار ادا کر، جو فلٹر کر رہا ہے، جو فلٹر کر رہا ہے، جو چھلنی، جسے چھننی کہتے ہیں، چھاننا، چھلنی، وہ فلٹر۔ تو خاتم فلٹر کر رہا ہے کن کو؟ النبیین، ٹھیک ہے جی۔ خاتم النبیین، آگے جو آنے والے نبی ہیں ان کو فلٹر کر رہا ہے، ان کا فلٹر کہ کون جو بھی جو آنے والے، جو جب تک، یعنی خاتم النبیین کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ۔ جو رسول ہوتا ہے، کون سا رسول؟ جو رسول صرف تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قدر میں کیا کیا گیا؟ هو الذی بعث رسولا منہم، جی تو آ کے کیا کرتا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آگے یا کہا جا رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی شرط کیا ہے؟ رسول کب آتا ہے؟ رسول صرف اور صرف تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، یعنی 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، جیسے آج سے 5000 سال قبل کرشنا میں بھی کہا تھا، گیتا میں بھی ہے، یعنی کہ وہ یہ اشلوک ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کا میں پہلے جو منتر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یدا یدا ہی درمس گلالین بھوتی بھارت ابیوتانم ادرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ تو اس طرح اب آگے بڑھیں تو اگلا جو شلوک ہے اس کے آخر پر آتا ہے سمبوامی یوگے یوگے۔ بہرحال یہ گیتا کے جو ہے وہ شلوک ہیں۔ ان شلوکس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی بات کہی جا رہی ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی آج سے 5000 سال قبل جو ہے وہ کرشنا نے بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب جو ہے وہ درمسیا، یعنی کہ درم کی ہانی، جب ضلال مبین آئیں گی، جب ضلال مبین آئیں گی، اور اس وقت جو ہے وہ مومن جو ہیں، جو ایشور کے بھکت ہیں، جو مومن ہیں، وہ موجود ہوں گے، تو ان کو بچانے کے لیے، اور جو فساد کرنے والے مفسدین جو ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے میں آؤں گا، میں تمہیں سے جنم لوں گا۔ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی۔ تب یہی چیز قرآن میں کہی گئی کہ جب ضلال مبین آئیں گی، یہ اللہ نے قدر میں کر دیا ہے کہ جب ضلال مبین آئیں گی تو رب تمہیں سے رسول بیس کرے گا، رب رسول لے کر آئے گا۔
کلیئر ہو رہا بھائی نہیں ہو رہا؟ اس کو ہم آگے جب اگلے پہلو ایک اور پہلو سے واضح کریں گے، یعنی کہ اس پہلو سے ہم واضح کریں گے کہ رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے، جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو ہر چیز کھل کر واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ اس پہلو سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب خاتم النبیین، نبیین نہ صرف نبی کی جمع بلکہ فیوچر والے نبی، محمد کیا تھا؟ محمد خاتم النبی ولیکن رسول اللہ، اور لیکن رسول تھا، وا خاتم النبیین اور خاتم النبیین تھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے، خاتم النبیین. خاتم النبیین تھا، ہے نہیں، تھا. یہ کب کہا جا سکتا ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ او بھائی یہ اگلے رسول کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جب محمد خاتم النبیین نہیں رہا تھا، ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ قرآن کی. یہ آیت آج کی تاریخ ہے، یہ آیت اس وقت تک بیان ہونی نہیں تھی جب تک یہ حادثہ ہونا نہیں تھا. یہ حادثہ کب ہونا تھا؟ یہ احمد عیسیٰ نے آ کر کہنا تھا کہ محمد خاتم النبیین تھا ہو چکا، اب نہیں، اب احمد عیسیٰ ہے. احمد عیسیٰ رسول اللہ نہیں، رسول اللہ. جی. و خاتم النبیین نہیں، یا نبی و خاتم النبیین، خاتم النبیین نہیں، خاتم النبیین. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہ تو یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کیوں؟ اب خاتم النبیین، خاتمن نہیں، خاتمن تو وہ ماضی ہو چکا، ماضی کا قصہ. خاتم النبیین یہ احمد عیسیٰ ہے. کلیئر ہوا بھی نہیں ہے؟ بہرحال وہ جب سورہ زخرف کی آیت کے اوپر ہم بات کریں گے تو پھر بات کریں گے. چیز یہ خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیار بھی رسول جو ہے وہ رب لے کر آتا ہے. رسول میں کیا ہوتا ہے؟ رسول میں اسوۃ حسنۃ، مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے اس نے ہدایت پائی، یہ ہے ہدایت پانے کا ذریعہ. جو اس نے کیا، جیسے کیا، اس طرح تم نے کرنا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے. اب جب رسول چلا جائے گا تو رسول کے بعد دیکھو تم میں سے بہت سو کو جو انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری کی صلاحیت رکھی یا نہیں رکھی؟ جی. تو جن کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری یعنی صلاحیت رکھی ہے، تو ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائیں. لیکن یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ محمد نے یہ ذمہ داری کیسے پوری کی تھی، کیسے اٹھائی تھی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے علم ہونا چاہیے. علم کیسے آتا ہے؟ تو وہ پھر وہی محمد کا جو اس کو اسوۃ حسنہ بنانا ہے. محمد کو اپنا فلٹر بناؤ، محمد تمہارا فلٹر. جو بعد میں آنے والا انسانوں کا جو رہنما، جو نبیین ہیں، ان میں سے جو نبی بھی جو بھی انسانیت رہنمائی کا دعویٰ ہے، جو محمد کے فلٹر سے نکلے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ محمد بن جائے گا. بھائی جب فلٹر سے چیز نکلے گی تو وہی بنے گی نا جو فلٹر ہے. جی. مثلا ایک فلٹر آپ بناتے ہیں، ایک ڈیزائن ہے، جیسے کریم کیک پہ اوپر لگاتے ہیں یہ بیکری والے لوگ گھروں میں بھی. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پمپ کے آگے وہ کیا وہ جو ہوتا ہے پریسر جو ہے وہ جو ہوتا ہے چیز جو ہے اس کے آگے فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے، ڈیزائن بنا ہوتا ہے. فلٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائن. تو پیچھے سے کریم جیسی بھی ہوتی ہے وہ جب فلٹر سے نکلتی ہے وہی بن کے نکلتی ہے جو فلٹر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ جی. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ تو جو جس نے یعنی جس کو بھی یہ رہنمائی کی جس کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ تھی، اس کے اوپر لازم یہ تھا کہ وہ کیا کرتا؟ وہ محمد کو اپنا فلٹر بنا کے خود کو محمد میں سے گزارتا، تو وہ کیا؟ وہ محمد بن جاتا. اس لیے قرآن میں ایک نہیں بہت سارے محمد کا ذکر ہے. محمدن. سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی؟ جمع کا صیغہ. جی بالکل. جو بھی محمد کے فلٹر سے نکلتا رہا وہ محمد. اور یہی محمد نے کہا تھا 14 سال قبل، جان لو کہ جو بھی تمہاری رہنمائی کے دعوے دار ہوں گے بہت سارے ہوں گے بنی اسرائیل کے ملاٹوں کی مثل، لیکن تم ان میں سے صرف اس کے پیچھے چلنا. پہلے پوچھنا کہ بتا تیرا اسم کیا ہے اور تیرے ابا کا اسم کیا ہے. تیرا اسم کیا ہے، تیرے ابا کا اسم کیا ہے، اور جس کا ترجمہ یہ کرتا ہے تو کس قبیلے کا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی کہ وہ مطلب یہ اسم کے. اور محمد نے کہا اگر تو وہ یہ کہے، یعنی وہ اگر تو وہ اپنا اسم بتائے، اپنے ابا کا اسم بتا دے، اور جو قبیلہ جسے ترجمہ کرتے ہیں وہ بتا دے، تو اس کی اطاعت و اتباع کرنا. جو نہ بتا پائے اس کے پیچھے نہ چلا. اور یہ کیا کرتے ہیں ان سے نام پوچھو، ان کے باپ کا نام پوچھو اور قبیلے کا نام پوچھو، یعنی کاسٹ ذات کیا تیری.
اگر کوئی کہے میں نالائق ہوں، میرے ابا جی کا نام جو ہے وہ کریم نالائق ہے اور میں جو ہے وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کے پیچھے چل پڑنا. جی کیا زبردست وہی کہا تھا. اسم پوچھنا، اسم کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوچھنا کیسے؟ پوچھنا زبان سے نہیں، پریکٹیکلی، جیسے رب پوچھتا ہے بتا تیرا اسم کیا ہے، یعنی اس کے کردار کو دیکھنا. اس کو کہنا اپنے کردار سے بتا. وہ اپنے کردار سے کیا بتا رہا ہے؟ کیا وہ اپنا اسم احمد بتا رہا ہے؟ نہیں، کیا اس میں حمد ہے؟ جو بھی بات کر رہا ہے اس میں حمد ہے؟ اگر بالفرض کوئی غلطی کرتا ہے، بعد میں غلطی پر ڈٹ جاتا ہے، یہ اس کی اصلاح کرتا ہے. کیا اس کے ابا کا نام ابراہیم ہے؟ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر وہ اگر اس کا اسم احمد ہے اور اس کا ابا ابراہیم ہے، اور وہ جو یعنی کہ وہ جو رسول ہیں ان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس کی اتباع کرنا، جو ہمارے بھیجے ہوئے رب کے بھیجے ہوں میں سے ہے. جی اب یہ ملاٹے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی ان کو پتا تھا اسم کا معنی کہ اسم تو کہتے ہیں کوالٹیز کو، صلاحیتوں کو. جیسے ترخان اسم ہے، لیکن اگر اس کا نام عمران ہے تو وہ نام عربی میں اسم نہیں کہتے، عربی میں کنیت کہتے ہیں یا لقب کہتے ہیں. سمجھا رہی ہو نہیں آ رہے؟ جی اسم کہتے ہیں کوالٹیز کو، جو آپ کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں اسم. جیسے اسم کیا ہے؟ ترخان یہ اسم ہے، انجینئر یہ اسم ہے، ڈاکٹر یہ اسم ہے. سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی؟ جی کلیئر ہوا بھی نہیں ہوا؟ جی واضح ہو گیا. تو بہرحال اس پہلو سے بھی ان کے عقیدہ ختم نبوت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیا. جی آپ نے سنا ہوگا خاتم الاولیاء یا خاتم الانبیاء، یہ مولوی پڑھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں نبی کریم جو ہے وہ خاتم الانبیاء تھے. وہ عقل کے اندھو، وہ جاہلو، وہ مورکھو، مہا مورکھو، خاتم الانبیاء لفظ جملہ بن سکتا صحیح؟ جی خاتم تو کہتے ہیں فلٹر کو، انبیاء وہ جو ماضی میں گزر چکے. مجھے آپ یہ بتائیں، جو پانی جو شے گزر چکی اس کے لیے فلٹر کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھائی یہ فلٹر اس شے کے لیے جو شے گزر چکی ہے، پہلے گزر چکی. جی نہیں کہتے. او بھائی فلٹر تو اس کے لیے ہوتا ہے جس نے ابھی آنا ہے. جی جی بالکل. خاتم الانبیاء، وہ عقل کے اندو خاتم الانبیاء، تم نے کس ڈکشنری سے یہ جملہ بنا لیا؟ وہ تمہارا تو کتاب، تمہیں تو عربوں کی زبان کا ہی نہیں پتا. جی خاتم الانبیاء کیسے؟ خاتم الانبیاء کا مطلب ہے جناب وہ نبی جو ماضی میں گزر چکے ان کا فلٹر. نبی پہلے گزر چکے، فلٹر بعد میں لگایا گیا. کیا بات ہے، کیا عقل ہے. جی جی تو بہرحال اس پہلو سے بھی ختم نبوت نامی جو دجل ہے، جو فریب ہے، جو فراڈ ہے، جو بت ہے، وہ پاش پاش ہوا، چاک ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیں، آپ خود بتائیں. جی بالکل سارے بت ٹوٹ گئے ہیں. یہاں تک بہرحال جو بھی سنیں غور سے سنیں، اور یہاں تک جو بھی سوال ہو، یعنی کہ جیسا بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں، اور سکرین پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سکرین پر اس وقت جو ہے ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس ایڈریس پر جو ہے آپ اپنی جو ہے ای میل جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو، وہ صرف یہ نہیں کہ اس موضوع سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں. آپ کے ہر سوال کا آپ دیا جائے گا، لیکن کوشش کریں اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ سوال کرنے سے پہلے جو الکتاب ہے، یہ آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے الکتاب، اس کو اگر آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کی طرف سے یا اور بہت وہ یعنی کہ پابندی ہے کہ نہیں اس کو پرنٹ کر کے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بھیج نہیں سکتے، جس کی وجہ سے آپ کوشش کریں خود سے، یعنی کہ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں، اور جہاں یعنی کہ نہیں تو وہاں پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ خود جو ہے اگر آپ پرنٹ فارم میں لیں تو آپ خود جو ہے وہ پرنٹر یا تو سستا سا لے لیں یا کہیں سے پرنٹ کروا لیں. بہرحال آپ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ کم از کم ایک بار الکتاب کو پڑھیں مکمل، یعنی کہ ہارڈ کاپی میں یہ 3 جلدیں ہیں. آپ خود پرنٹ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، جیسی جتنے بھی آپ بنائیں. اور آن لائن جو ہے وہ 7 اس کے پارٹ ہیں، 7 جو ہیں
7 حصے ہیں، تو آپ کم از کم اس کو ایک بار پڑھیں تو دنیا کا کوئی سوال آپ کا نہیں رہے گا، کوئی کسی قسم کا سوال جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ ہوتا ہے نا کسی قسم کا بھی سوال، یہ گارنٹی ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں رہے گا، حق آپ کے اوپر ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اس طرح واضح ہو جائے گا کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی، آپ کو اپنی چالاکیوں میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ رول کر سکے گی، بالکل کسی قسم کی کسی کی چرزبانی کا آپ شکار نہیں ہوں گے، کسی الجھن کا آپ شکار نہیں رہیں گے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کی تمام تر الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ ہدایت کے طلبگار ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے لیے آگ کا سودا کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ چاہیں تو آپ حق کی اتباع کریں، چاہیں تو آپ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں اور گالیاں دیں، بکواسات کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، جیسا جی چاہے کریں۔ جی تو بہتر یہ ہے کہ اس پہلو کو بھی یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، یعنی کہ اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات کریں گے، یعنی بات کریں گے اس موضوع کے اوپر ایک اور پہلو سے، ایک ڈیفرنٹ پہلو سے، ایک نئے پہلو سے۔